خوش آمدید۔ آج بات ہوگی مکالمہ نگاری کی، ایک ایسا فن جو کرداروں کو زندہ کر دیتا ہے، ایسی آواز دیتا ہے جو صرف صفحے پر نہیں رہتی بلکہ سیدھا پڑھنے والے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ بھئی چاہے کہانی ہو یا کوئی اسکرپٹ، اصل جان تو جاندار مکالموں سے ہی آتی ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک زبردست جاندار گفتگو کو الفاظ میں ڈھالا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جادو تحریر میں لایا جا سکتا ہے؟ تو جناب، جواب ہے ہاں، بالکل لایا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام آخر ہوتا کیسے ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ کسی بھی چیز کو اچھے سے سمجھنا ہو تو اس کی جڑوں تک جانا پڑتا ہے۔ تو مکالمہ نگاری کو سمجھنے کے لیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ فن شروع کہاں سے ہوا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ اچھا، تو یہ لفظ مکالمہ آیا کہاں سے؟ یہ دراصل لاطینی لفظ ڈائیلاگ کی ہی ایک شکل ہے، اور اس کا مطلب بہت ہی سیدھا سادہ ہے، دو لوگوں کے بیچ ہونے والی بات چیت یا تحریر۔ بس یہی اس کی سب سے بنیادی تعریف ہے۔ اور یہ فن کتنا پرانا ہے؟ ارے اتنا پرانا جتنا خود فلسفہ۔ اس کی شروعات کی تھی عظیم فلسفی سقراط نے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ سوال جواب، اور اسی سے وہ سچ کی تہہ تک پہنچتے تھے۔ پھر آئے ان کی شاگرد افلاطون، اور انہوں نے استاد کے اس طریقے کو ایک ایسی ادبی شکل دے دی جو آج تک زندہ ہے اور لکھنے والوں کو راستہ دکھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو طریق تو سمجھ آ گئی۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، یعنی عملی کام پر۔ وہ کون سے سنہری اصول ہیں، وہ کون سے گولڈن رولز ہیں جو ایک عام سی بات چیت کو ایک یادگار جاندار مکالمے میں بدل دیتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اچھے مکالمے کی عمارت 4 مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری ستون زبان۔ زبان بالکل اصلی، بالکل فطری ہونی چاہیے، ایسا لگے کہ سچ مچ کے لوگ بات کر رہے ہوں۔ دوسرا، گفتگو کو ایک دم سے کہیں نہیں پہنچانا، بلکہ اسے دھیرے دھیرے قدم بقدم آگے بڑھانا ہے۔ تیسرا اصول، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، سلام دعا کے بعد فوراً اصل موضوع پر آ جائیں۔ اور چوتھا، یہ بہت اہم ہے کہ دونوں کرداروں کا موقف، ان کا نقطۂ نظر بالکل صاف صاف ظاہر ہو۔ زبان کے انتخاب کی بات کریں تو یہ سب سے نازک معاملہ ہے۔ تحریر میں جان تبھی آتی ہے جب زبان سادہ اور حقیقی ہو۔ لیکن ایک چیز ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے بازاری یا غیر مہذب زبان۔ ایسی زبان استعمال کرنے سے نہ صرف تحریر کا معیار گرتا ہے بلکہ اس کا سارا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس ساری بات کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے، مکالمے مختصر مگر جامع ہوں۔ مطلب یہ کہ ہر جملے کا ایک مقصد ہو، کوئی بھی لفظ فالتو نہ ہو، ہر لفظ، ہر جملہ کہانی کو ایک قدم آگے لے کر جائے، کم لفظوں میں بڑی بات۔ چلے جی، زبان کو تو ہم نے فطری بنا لیا، لیکن اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب باری ہے اس میں ایک ڈھانچہ، ایک ساخت اور گہرائی ڈالنے کی۔ تو آخر وہ کون سی تکنیک ہیں جو ایک ٹھیک ٹھاک مکالمے کو ایک شاہکار مکالمے میں بدل سکتی ہیں؟ یہ اصول سننے میں بہت سادہ لگے گا، لیکن ہے بہت کارآمد۔ ایک مکالمے کے لیے سب سے بہترین تعداد کیا ہے کرداروں کی؟ صرف 2۔ جی ہاں، صرف 2۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جب صرف 2 کردار ہوتے ہیں تو ان کے بیچ کا تعلق، ان کی کشمکش، ان کے خیالات کا ٹکراؤ، سب کچھ بہت واضح اور گہرائی سے دکھایا جا سکتا ہے۔ 2 سے زیادہ کردار ہوں تو اکثر دھیان بھٹکنے لگتا ہے۔ اچھا، تو مکالمے میں توازن کیسے لایا جائے؟ مان لے ایک کردار بہت زیادہ بول رہا ہے، تب بھی دوسرے کردار کو نظر انداز نہیں کرنا، اسے کسی نہ کسی طرح گفتگو میں شامل رکھنا ہے۔ اور ہاں، جہاں موقع ملے وہاں جی آپ نے درست فرمایا یا میں آپ کی بات سے متفق ہوں جیسے جملے استعمال کرنے سے بات چیت میں حقیقت کا رنگ بھرتا ہے۔ پھر ہر مکالمے کو ایک نتیجے پر ضرور پہنچنا چاہیے، اس کا ایک منطقی انجام ہو، اور سب سے اچھی صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ آخر میں دونوں کردار کسی ایک نقطے پر متفق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو سارے نظریاتی اصول تو سمجھ لیے، اب وقت ہے ان کو عمل میں لانے کا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جب کاغذ قلم لے کر بیٹھیں تو ان سارے اصولوں کو صفحے پر کیسے اتارنا ہے۔ مکالمہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، ایک مختصر سی منظر کشی، اور یہ کرنی ہے کوسین یعنی بریکٹس کے اندر۔ زیادہ لمبی چوڑی تفصیل نہیں، بس 2-3 لائنیں، جیسے یہاں مثال دی گئی ہے۔ ایک طالب علم اور استاد ایک پرسکون لائبریری میں بیٹھے ہیں، بس اتنا کافی ہے پڑھنے والے کو ماحول سمجھانے کے لیے۔ اب آتے ہیں فارمیٹنگ پر، جو کہ بہت ضروری ہے اور بہت آسان بھی۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟
کردار کا نام اسے لکھنا ہے مارجن لائن کے اندر، پھر نام کے ٹھیک بعد ایک کالن لگانا ہے، اور بس تیسرا اور آخری قدم، کالن کے فوراً بعد کردار کی بات لکھنا شروع کر دیں۔ کتنا آسان ہے! تو کچھ باتیں ہیں جنہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ نام کے بعد کولن آئے گا، کوئی لکیر نہیں کھینچنی۔ کردار کے جذبات، اس کا غصہ، اس کی خوشی، یہ سب اس کی باتوں سے ظاہر ہونا چاہیے، بیچ میں تفصیل لکھ کر نہیں۔ اور ایک چھوٹی مگر اہم بات، السلام علیکم اور وعلیکم السلام جیسے روایتی سلام دعا کو بھی ٹھیک طرح سے لکھنا تحریر کو ایک پیشہ ورانہ شکل دیتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنے بھی اصول اور طریقے دیکھے، ان سب کو ملا کر ایک بہترین، ایک مکمل اور جاندار مکالمہ کیسے بنتا ہے؟ چلیں ایک بار ساری اہم باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں سمجھ لیں، اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ پہلا، اصلیت، زبان کو حقیقی رکھنا ہے۔ دوسرا، ساخت، کردار صرف 2 ہوں اور بات کا کوئی منطقی انجام ہو۔ تیسرا، فارمیٹنگ، نام، اس کے بعد کولن اور پھر مکالمہ۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، الفاظ کو اپنا کام کرنے دینا ہے، یعنی جذبات گفتگو سے خود ابھریں، انہیں الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اب جب یہ سارے اصول اور طریقے سامنے ہیں تو اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان کو استعمال کر کے جو اگلا مکالمہ لکھا جائے گا وہ کون سی نئی اور دلچسپ کہانی